حامل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا. پچھلی نشست میں اہل کتاب سے جو خطاب تھا سورۃ النساء میں، اس کا ہم نے مطالعہ کیا تھا، اور اب منافقین سے خطاب شروع ہو رہا ہے، اور ایک بہت بڑا سیگمنٹ ہے سورۃ النساء کا جو منافقین سے بحث کرتا ہے اور ان کی حرکتوں کو ہائی لائٹ کرتا ہے، اور ان کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا سختی کے ساتھ ڈیل کرنے کا حکم دیتا ہے. منافقین، پہلے یہ ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ منافق کون ہے. منافق لازماً وہ نہیں ہوتا کہ جو دھوکہ دینے کے لیے ایمان لائے. اگرچہ قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں ہم ایک صورت پڑھ کے آئے ہیں کہ یہودیوں نے ایک گروہ تیار کیا کچھ لوگوں کا، جنہیں کہا گیا کہ صبح ایمان لاؤ اور شام کو پھر جاؤ. لیکن پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ انہیں قرآن مجید میں منافق نہیں کہا گیا. عام جو منافقین کا ٹولہ تھا وہاں پر، وہ کمزور ایمان والے کے جو اپنی پروٹیکشن کے لیے یہودیوں سے جا کر پناہ لیتے تھے. جیسے آج ہمارا حال بھی یہی ہے، ہمارے حکمرانوں کا بھی، اور ہم میں سے جتنی بھی ایلیٹ کلاس ہے ان سب کا وہی معاملہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں اسلام ہے تو صحیح دین، لیکن ذرا اس وقت ضرورت ہے ہمیں کہ ہم کفار سے پروٹیکشن لیں. لہذا جب ہم نے ان سے پروٹیکشن لینی ہے تو ہمیں ان کی باتوں کو ماننا بھی پڑے گا، جو کچھ وہ مانگ رہے ہیں وہ دینا بھی پڑے گا، جس چیز کا وہ تقاضا کر رہے ہیں وہ بھی ان کا تقاضا پورا کرنا پڑے گا. اگر اس سچویشن کو آپ ذہن میں رکھیں تو پھر یہ سارا مضمون بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے. منافقین پر تین چیزیں جو تھی بہت بھاری تھیں. یعنی سورہ بقرہ میں جو منافقین کا تعارف آیا ہے وہ کیا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کہ کچھ لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اصل میں وہ مومن نہیں ہیں. یہاں دو مفہوم ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یعنی اگر یہ سچویشن ہو گئی واضح طور پر پھر تو ویسے ہی دائرہ اسلام سے نکل گئے. لیکن اصل میں یہ بیماری ہے ایک، جسے وہاں پر کہا بھی گیا فی قلوبہم مرض، ان کی ایک بیماری ہے ان کے اندر. وہ بیماری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بڑی ہستی ہے، اور ہم میں سے کوئی نہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی رشتہ داری رکھتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوستی رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نمائندے بھیجے ہیں پیغمبروں کی شکل میں، اور وہ بھی انسان تھے. کسی کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی ذاتی رشتہ، کوئی بیٹے کا رشتہ، پوتے کا رشتہ، بھائی کا رشتہ، بھانجے بھتیجے کا رشتہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں تھا. لہذا اللہ تعالیٰ کو ماننا آسان، اور ہر مذہب میں اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی نہ کوئی تصور بھی ہوتا ہے. کوئی نئے جنم کی بات کرتا ہے، کوئی اس کو کسی انداز سے کہتا ہے، کوئی کسی انداز میں کہتا ہے. لیکن دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی شرط حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا ہے. اب وہ دائرہ اسلام میں داخل بھی ہو گئے اور واجبی طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول بھی مان لیا. لیکن جب تک دل سے رسول نہ مانا جائے اس وقت تک آپ کی مطلق اطاعت، ایبسلیوٹ اوبیڈینس ممکن نہیں ہے. اور یہ اس کی زندہ مثال آپ یوں سمجھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو سامنے موجود نہیں تھا، البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی میرے اور آپ جیسے گوشت پوست کے ساتھ، اپیرنس کے ساتھ زندہ موجود تھے مدینہ منورہ کے اندر، یہودیوں کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے، اور مکہ مکرمہ میں قریش کے سامنے. لہذا قریش نے تو ان کے رسول ہونے کا انکار کر دیا. اب مدینہ منورہ میں ایک عظیم اکثریت نے، اوس اور خزرج کے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان تو لیا،
لیکن کہتا نا دل نہیں منتا. ساڈے ورگا بندہ کھانا کھاندا اور چلدا پھردا, یہ بال بچے, دل نہیں منتا کہ یہ کوئی خاص چیز ہے. اس کی آج مثال کیا ہے کہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے لیے کیا ہے, وہ ایک انسٹیٹیوشن ہے, خود زندہ موجود نہیں ہے. تو آج یہ چیز جو ہے پھر ایک سٹیپ نیچے آ جاتی ہے, امیر کی اطاعت. یعنی عبادات کی حد تک تو کیونکہ نماز کا نظام انٹیکٹ رہا, یعنی تھرو آؤٹ 1450 سال میں نماز کا نظام جو ہے یہ انٹیکٹ ہے, اللہ کے فضل و کرم سے نماز باجماعت ہوتی ہے, اور اس کے پروٹوکول جو ہیں وہ بھی ویل اسٹیبلشڈ اور ویل انڈرسٹوڈ اینڈ ویل ریسیوڈ ہیں. یعنی کوئی جھگڑا نہیں کرتا اس بات پر کہ لو جی اگر امام بھول گیا ہے تو ہمیں تو یاد ہے نا کہ دوسری رکعت میں بیٹھنا تھا قاعدے کے لیے, اگر امام نہیں بیٹھا تو ہمیں فٹافٹ اتحیات پڑھ کے کھڑے ہو جانا چاہیے. کوئی کہتا ہے اس پر بحث نہیں کرتا, اس لیے کہ یہ پروٹوکول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا ہے کہ امام کو تم یہ عزت دو کہ امام غلطی کرے تو صرف اسے ذرا اشارہ کر دو کہ آپ بھول گئے ہیں, لیکن امام کے ساتھ غلطی کرو, امام کے ساتھ سجدہ سہو کر کے اپنی غلطی کو ریکٹیفائی کرو, لیکن امام سے ہٹ کر تمہیں اپنی نماز درست کرنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن چونکہ دین کی جو جد و جہد ہے, پہلے تو 1400 سال سے اسلام جیسا بھی تھا خلافت کا نظام قائم تھا 1924 تک. یعنی کوئی کسی ملک میں کوئی شخص جو ہے بائی فورس حکومت حاصل کر لیتا تھا تو وہ درخواست کرتا تھا خلیفہ کو کہ جی میں نے فلاں علاقے میں حکومت قائم کر لی ہے تو مجھے سینکشن, میری حکومت کو سینکشن دے دیں. تو وہاں سے اپروول کا لیٹر آ جاتا تھا, ایک فارمیلٹی تھی, نام کا ہی صحیح, وہ تھی نا خلافت. لیکن جب 1924 میں وہ خلافت بھی ایبولش کر دی گئی, اب جو تحریکیں اٹھیں خلافت کے احیاء کے لیے, دور میں اکثر و بیشتر جو پرابلم پیش آتا ہے وہ یہی پیش آتا ہے. اوپر سے پھر ڈیموکریسی آ گئی, یعنی ہیر پھیر کے بعد پھر وہیں آتی ہے کہ جی نہیں, امیر کو شورا کا پابند ہونا چاہیے, امیر اپنے عاملہ سے رائے لے, ووٹ کاؤنٹ کرے اور جو اکثریت کا فیصلہ اسے قبول کیا جائے. جبکہ ہمارے دین کا مزاج جو ہے وہ کیا ہے, وہ تو امیر کا مزاج ہے کہ اگر امام جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ اتنی اتھارٹی دے رہا ہے, جو صرف 2 رکعت کا امام ہے اس کو اتنی اتھارٹی دے رہا ہے کہ اس کے ساتھ غلطی کرنی پڑتی ہے, تو پھر جو مسلمانوں کا امیر ہے یا کسی دینی تحریک کا امیر ہے تو اس کو بھی اسی طرح اختیار حاصل ہوگا کہ جیسے اللہ اور اس کے رسول کو نے اس امام کو جو 2 رکعت کا امام ہے اس کو اختیار دیا ہے کہ حکم اسی کا چلے گا, وہ غلطی کرے تو اس کو گائیڈ کیا جائے. اسی طرح مسلمانوں کے امیر کو, امیر المومنین کو, خلیفہ کو, اور جو بھی مسلمانوں کی جماعت کا اس تحریک کا امیر ہے کہ جو خلافت قائم کرنے کی کوشش کر رہی ہے, اس کو بھی یہ حق حاصل ہوگا کہ فیصلہ وہی کرے. دوسری چیز ایک دوسری ہے, وہ کیا ہے, ڈائریکٹو. یعنی قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ ان سے مشورہ کریں, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حد تک مشورے پہ زور دیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہر اہم معاملے میں مشورہ ضرور کیا کرو, ہاں ایک مسلمان سے کرو. اور ساتھ ہی فرمایا دیکھو میں بھی مشورہ کرتا ہوں, میں بھی مشورہ ضرور کرتا ہوں, خواہ ابو بکر اور عمر ہی سے کروں, اور اگر کسی معاملے میں یہ دونوں متفق ہو جائیں تو پھر میں کسی تیسرے سے نہیں بھی پوچھتا. لیکن ایمفیسس مشورے پر, یعنی فیصلہ جو ہے وہ جو امیر ہے وہی کرے گا, لیکن اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ذمہ داری لگائی ہے کہ مشورہ ضرور کیا کرو. لیکن مشورہ دینے والا جو ہے وہ اپنے مشورے کو فورس نہیں کر سکتا. اسے جو ہے وہ دین کی اصطلاح میں تنازع کہا گیا ہے, یعنی کھینچتان, ڈسپیوٹ پیدا کرنا, کہ اگر فیصلہ کرنے والا ایک ہوگا, سب سے مشورہ لے گا دیانتداری کے ساتھ اور اس کے مطابق فیصلہ کرے گا تو اس میں برکت ہوگی, اور اگر خواہ اس کا فیصلہ صحیح کیوں نہ ہو لیکن اگر وہ بغیر مشورے کے کرے گا تو اس میں برکت نہیں ہوگی. اب منافقین پر سب سے زیادہ بھاری 3 چیزیں تھیں. نمبر 1, اللہ کے رسول کی مطلق اطاعت. دوسرے, ہجرت, یعنی اپنا مال جان اور اپنا گھر چھوڑنا.
اور تیسرے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جنگ کرنا۔ اب ان تینوں کو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ رسپونڈ کیا جائے گا منافقین کے حوالے سے۔ سب سے پہلی بات کہی کہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے اہل کے حوالے کرو۔ ایک تو ہے نا کہ کسی نے آپ کے پاس کوئی امانت رکھوائی ہے تو ظاہر ہے اس کا اہل کون ہے کہ آپ اسی کو واپس کریں۔ اس نے امانت آپ کے پاس رکھوائی تو آپ نے کہا کہ میں ان دیتی ہوں اس کو لے لیں، یہ کیا ہے؟ وہ امانت کا اہل نہیں ہے۔ جس کی امانت ہے آپ اس کے حوالے کریں گے، ہاں وہ اجازت دے دے کہ وہ میری چیز جو ہے فلاں کو دے دو تو بس آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی، لیکن امانت اس کی ہے اور آپ کسی اور کے حوالے کر دیں، یہ اہل کو آپ نے نہیں دی۔ اسی طرح مناصب کے اندر، مناصب سمجھ، منصب کی جمع ہے، کسی کو کوئی پوزیشن دینا، وہ امیر المومنین کی پوزیشن ہو اور پھر امیر المومنین جو ہے پھر آگے دوسرے لوگوں کو اپوائنٹ کرتا ہے، اپنے وزراء بناتا ہے، اپنے معاونین بناتا ہے، تو ان میں سے ہر آفس جو ہے جو اس کا اہل ہے اس کے حوالے کرنا چاہیے۔ پھر اسی میں آئے گی چیز ووٹ۔ ووٹ کیا ہے؟ یہ قوم کی امانت ہے، اور ووٹ جو ہے وہ اہل لوگوں کو دینا کہ جس مقصد کے لیے آپ وہ ووٹ دے رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ منصب کیا ہے اور میں ووٹ کس کو دے رہا ہوں، اس میں برادری نہ آئے، اس میں اپنا کوئی مفاد نہ آئے، اس میں اور جو معاملات ہیں اپنے بینیفٹ کے وہ سامنے نہ آئیں۔ ہاں دیانتداری کے لیے انسان سمجھے کہ یہ کونسلر کا الیکشن ہے، یونین کونسل کا، لہذا یونین کونسل کے اعتبار سے کون آدمی زیادہ مفید ہے، یونین کونسل کا کام کیا ہے؟ سروسز پرووائڈ کرنا آپ کی کمیونٹی کے اندر، آپ کی نیبرہڈ کے اندر۔ اس کے لیے آپ اہل ترین آدمی تلاش کریں، اس کو ووٹ دیں۔ اور اگر قومی اسمبلی کا الیکشن ہے تو اس میں کیا ہے؟ قانون سازی ہونی ہے، اسی نے آئین بنانا ہے، آئین میں کوئی امینڈمنٹ کرنی ہے، تو ایسے اہل افراد کو اس کام کے لیے چننا کہ جو پوری دیانتداری کے ساتھ اور پوری اہلیت کے ساتھ اس فنکشن کو، اس کام کو ادا کر سکے، انہی کو ووٹ دینا چاہیے۔ اور پھر جب امیر المومنین منتخب ہو گیا، اب اگلے کیا ہے؟ یعنی آپ نے ایم این ایز الیکٹ کیے، اب ایم این ایز کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے میں سے جو اہل ترین شخص ہے اس کو وزیر اعظم نامزد کریں، منتخب کریں، اور پھر جب وزیر اعظم بن جائے تو پھر اس نے وزراء اپوائنٹ کرنے ہیں، اس نے مشیر اپوائنٹ کرنے ہیں۔ تو ہر فنکشن کے لیے، ہر ڈپارٹمنٹ کے لیے، ہر منسٹری کے لیے وہ اہل ترین شخص کا انتخاب کرے اور اس کو اس کرسی پر بٹھائے، اس کو اس منصب پر بٹھائے۔ یہ کیا ہے؟ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے اہل کے حوالے کرو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے لگو، ان تحکموا بالعدل، تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں اچھی نصیحت فرماتا ہے۔ یعنی مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جو بھی نصیحت کرتا ہے وہ اچھی نصیحت ہے، اس لیے کہ دنیا میں الٹی نصیحت کرنے والے، بری نصیحت کرنے والے بھی بے شمار ہمیں اویلیبل ہیں، ہر سطح پر اویلیبل ہیں۔ آپ کو اپنے کاروبار کے اندر بھی غلط مشورے دینے والے، غلط نصیحتیں کرنے والے مل جائیں گے، اور آپ کو اپنی جاب کے اندر بھی غلط فیصلے، غلط مشورے اور غلط ڈائریکشنز دینے والے مل جائیں گے۔ لیکن خواہ فیصلہ کرنا ہو، خواہ امانت واپس کرنی ہو، تو ان دونوں صورتوں میں اہل کو امانت دینی چاہیے اور عدل کے ساتھ ہمیشہ فیصلہ کرنا چاہیے، یہی اچھا ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ اب ایک ہے اصولی بات، یعنی ہم میں سے کوئی شخص جو ہے اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ امانتیں اہل کو نہیں دینی چاہیے، اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ فیصلے عدل سے نہیں ہونے چاہیے۔ لیکن جب عمل کا موقع آئے گا تو پھر بے شمار پریشرز آئیں گے ہم پر، بے شمار لالچ آئیں گے، ٹیمپٹیشنز آئیں گی، یعنی ان سب کو رزسٹ کر کے ان کا مقابلہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے امانت اہل کو دینا اور فیصلہ عدل کے ساتھ کرنا۔ اب اس کے لیے کون سی چیز انسان کو آمادہ کرے گی؟ اس لیے کہ یہ وہ ساری ٹیمپٹیشن ہوتی کیا ہے؟ لالچ، اور بہرحال انسان لالچ میں آ جاتا ہے۔ پھر فیصلہ کرتے ہوئے
بہت سی چیزیں جو ہیں وہ انسان پر انفلوئنس کرتی ہیں. بعض اوقات رشوت پیش کی جاتی ہے، بعض اوقات کوئی انفلوئنشل آدمی جو ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی ایسا نہیں کرنا، اور بعض اوقات کوئی ایسی ہستی کہتی ہے کہ جس کو نارملی انسان انکار نہیں کر سکتا. مثلا کسی کی والدہ جو ہے وہ فون کرے بیٹے کو کہ بیٹا یہ اس کی ماں جو ہے وہ اس نے ہماری بڑی خدمت کی ہوئی ہے، لہذا اس کو سزا نہ دینا. اب قانون کہتا ہے سزا دی جائے، تو کوئی بھی ریزسٹنس آئے درمیان میں اس سب کو ریزسٹ کر کے عدل کے ساتھ فیصلہ کرنا اور امانت اہل کو پہنچانا. اس میں کانٹے کی بات کیا ہے؟ جب یہ یاد رہے گا کہ اللہ تعالیٰ ہر بات کو سن رہا ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے، اور مجھے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش ہو کر اپنے ہر قول کا اور اپنے ہر عمل کا محاسبہ پیش کرنا ہے. اگر میں محاسبہ فیس کر سکتا ہوں تو ٹھیک ہے، اور اگر میں محاسبہ فیس نہیں کر سکتا تو پھر مجھے وہی کرنا چاہیے کہ جس کا مجھے اللہ اور اس کے رسول نے حکم صادر فرمایا ہے. اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے ایمان والو، کہنا مانو اللہ کا اور کہنا مانو رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اپنے میں سے صاحب اصحاب امر کا. امر جو ہے اس کے کئی معنی ہیں. امر کے معنی کام بھی ہیں، پھر اس کی جمع امور ہوتی ہے، اور امر کے معنی حکم بھی ہیں، اس کی جمع اوامر ہوتی ہے، اور امر کے معنی فیصلے کے بھی ہیں. وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْكُمْ، یہاں پر وہ کیونکہ لام آیا ہے، ٹھیک ہے، اولی الامر منکم، یعنی اولو تو رفع کی حالت میں ہوگا، یہاں پر نصب کی حالت ہے اولی الامر، امر والے. تو اس میں ایگزیکٹو بھی مراد ہو سکتی ہے اور اس سے جوڈیشری بھی مراد ہو سکتی ہے. یعنی فیصلہ کرنے والوں کے معنوں میں لیں گے کہ جو بھی فیصلہ آئے اس فیصلے کو تم قبول کرو، اور اگر صاحب امر مراد لیں گے تو جو بھی ایگزیکٹو کا حکم ہے اس کو تم قبول کرو. البتہ یہاں ایک چیز نوٹ کیجئے گا، وہ یہ کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تذکرہ کرتے ہوئے اطیعو کو ریپیٹ کیا ہے. یعنی جو نارمل سٹیٹمنٹ ہوتی ہے اس کا انداز کیا ہوتا ہے؟ اطیعوا اللہ والرسول واولی الامر منکم، ایسے ہے نا، اوبے اللہ، ہز میسنجر اینڈ دی ایگزیکٹو ونس. یہ ہے نارمل انداز. یا اگر آپ سب کو کہنا چاہتے ہیں اوبے اللہ، اوبے میسنجر اینڈ اوبے اولو الامر، لیکن یہاں کیا کیا ہے؟ یہاں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اطاعت کہا ہے اور اولو الامر کو رسول کی اطاعت کے ساتھ جوڑ دیا ہے. مطلب کیا ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت تو ہوگی ایبسولوٹ، لیکن اولو الامر کی اطاعت جو ہے وہ باؤنڈ ہوگی کس سے؟ اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے. یعنی اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے دائرے کے اندر اولو الامر کا کہنا ماننا ہوگا. یعنی اس کی مثال یہ ہے کہ 4 جائز امور ہیں اور ان میں سے کسی ایک کا حکم آپ کو صاحب امر دیتا ہے تو آپ کو صاحب امر کی اطاعت کرنی پڑے گی. یا اس سے بھی نیچے آ جائیں کہ صاحب امر کو اختیار حاصل ہے حکم دینے کا، لیکن آپ کو کسی حرام کا حکم نہیں دے رہا، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا حکم نہیں دے رہا، تب بھی اس کا حکم ماننا پڑے گا. ہاں اگر آپ کو صاحب امر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا حکم دے یا اللہ اور اس کے رسول کے کسی صریح حکم کے خلاف کو حکم دے تو پھر اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی. اب اس کی وضاحت آ جائے گی پھر معاملہ کیسے ریزالو ہوگا. فَإِن تَنَازَعْتُمْ، پھر اگر تم متنازع ہو جاؤ، مطلب کیا ہے کہ دونوں فریق جو ہیں اپنی رائے پر ڈٹے رہیں. صاحب امر نے ایک حکم دیا، مامور نے جس نے حکم ماننا تھا اسے کہا کہ نہیں، آپ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف حکم دے رہے ہیں، یہ فلانی حدیث یا فلانی آیت کے خلاف ہے. اگر تو امیر جو ہے، صاحب امر جو ہے، وہ اپنا فیصلہ واپس لے لے تو معاملہ وہیں جھگڑا ختم ہو گیا.
لیکن یہ کہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہے آپ کا حکم اور امیر کہے کہ نہیں اس کے مطابق ہے، تو پھر معاملہ کیسے سالو ہوگا؟ اگر تو کوئی والنٹیئر آرگنائزیشن ہے تو پھر ظاہر بات ہے کہ امیر جو ہے اس کو آپ نے توجہ دلا دی مامور نے، اور اس نے دوبارہ کنسیڈر کیا اور پھر اس نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے، تو پھر تو اس کی بات ماننی پڑے گی، یا آپ اس والنٹیئر آرگنائزیشن سے نکل جائیں گے۔ لیکن اگر معاملہ اسٹیٹ کا ہے، اس لیے کہ اسٹیٹ کے اندر جو آپ کا شامل ہونا جو ہے وہ والنٹیئر نہیں ہے۔ آج ایک خاص ٹیریٹری کے اندر ایک اسٹیٹ ہے اور اس ٹیریٹری کا رہنے والا آٹومیٹکلی اس اسٹیٹ کا شہری ہے، لہذا اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا تم اس اسٹیٹ سے نکل جاؤ، اس لیے کہ آج کسی اور ملک میں جانا جو ہے وہ تو آپ کے لیے ممکن نہیں ہے، سرحدیں ہیں، پاسپورٹس ہیں، ویزے ہیں، یہ ساری شرائط ہیں، تو اس میں پھر ریزالو کیسے ہوگا؟ اس میں جوڈیشری جو ہے فیصلہ کرے گی۔ آج جو دنیا میں سسٹم قائم ہے اس میں کیا ہے کہ اگر ریاست اور کسی شہری کے درمیان کوئی ڈسپیوٹ ہو جائے، یا ریاست یا کسی ادارے کے درمیان کوئی ڈسپیوٹ ہو جائے، تو اس ڈسپیوٹ کو کون سالو کرتا ہے؟ اس کو جوڈیشری سالو کرتی ہے، کہ وہ دونوں کی آراء سنتی ہے، دونوں کو اپنی اپنی رائے دینے کا موقع دیتی ہے اور پھر اس کے بعد فیصلہ دیتی ہے۔ جیسے کانسٹیٹیوشن میں کیا جاتا ہے کہ کبھی کسی معاملے میں کانسٹیٹیوشنل کوئی پرابلم ہو جائے تو پھر اس کو ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کو ٹیکل کرتے ہیں اور پھر اس پر اپنا فیصلہ صادر کرتے ہیں۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، پھر اگر تم اس میں متنازع ہو جاؤ، فی شیئن کسی معاملے میں، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس کو لوٹاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ موجود تھے تو پھر دو آدمیوں کا جھگڑا ہے یا کسی چھوٹے امیر کا جھگڑا ہے، آپ نے مختلف علاقوں کے جو والی گورنرز مقرر کیے تھے، اب ظاہر ہے کہ ان کی جو رعایا تھی ان پر اپنے گورنر کا حکم ماننا ضروری تھا، لیکن اگر کسی جگہ پر کسی کو شک پڑے کہ ایسا کیوں کیا گیا، تو پھر کیا ہے، معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ ایک واقعہ پیش آیا آپ کی حیات طیبہ میں کہ ایک امیر نے اپنے مامورین سے، جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کمانڈ میں دیے تھے، انہیں کہا کہ جی یہاں لکڑیاں اکٹھی کرو، لکڑیاں اکٹھی کی، انہوں نے کہا یہ آگ لگا دو، آگ لگا دی، اب حکم مانتے رہے، انہوں نے کہا جی اس میں چھلانگ لگا دو، تو انہوں نے انکار کر دیا کہ یہ ہم نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا جی پھر معاملہ جو ہے وہ اللہ کے رسول کی عدالت میں انہوں نے اپیل کی کہ ہم نے اس کا حکم اس لیے نہیں مانا، تو آپ نے پوچھا کیوں نہیں مانا؟ انہوں نے کہا جی اللہ کے رسول، آگ سے بچنے کے لیے تو ہم نے آپ کے دامن میں پناہ لی تھی، اور اگر پھر آگ ہی میں کودنا ہے، جلنا ہی ہے، تو پھر آپ پر ایمان لانے کا ہمیں کیا فائدہ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے ٹھیک کیا کہ تم نے اپنے امیر کی اطاعت نہیں کی، یعنی ٹو دیٹ ایکسٹینٹ، یعنی امیر کو ٹف حکم بھی دے اس کا بھی حکم ماننا ہے۔ یعنی بیعت عقبہ ثانیہ جو مکہ مکرمہ میں ہوئی سن نبوت کے 13ویں سال حج کے موسم میں، کہ مدینے کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انوائٹ کیا کہ آپ کے خاندان والوں نے آپ کو نکال دیا ہے خاندان بنو ہاشم سے، اس لیے کہ ابو لہب نے ابو طالب کے انتقال کے بعد ابو لہب خاندان کا سربراہ بنا اور اس نے آتے ہی 2 ہفتوں کے اندر اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم سے نکال دیا۔ آپ طائف گئے، وہاں سے پناہ نہیں ملی، اور پھر مطعم بن عدی ایک مشرک تھا، ایک شریف آدمی تھا، آپ نے اس سے پناہ مانگی، اس نے پناہ دے دی، لہذا آپ مکے میں رہ سکتے تھے اب اس کی پناہ میں، ورنہ تو مکہ ایک قبیلے کا شہر تھا، اس میں یا کرشی رہ سکتا تھا یا کرشی کا غلام رہ سکتا تھا، یا کرشی کا کوئی جو اتحادی ہے، الائی ہے، یا اس کی امان میں ہے تو وہ رہ سکتا تھا۔ تو اوس اور خزرج کے لوگوں نے آپ کو پیشکش کی کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم اسی طرح آپ کی حفاظت کریں گے جیسے اپنے خاندان میں پیدا ہونے والے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی جیسے اوسیوں اور خزرجیوں کی حفاظت کرتے ہیں آپ کی بھی حفاظت کریں گے۔ اب چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دینا یہ قریش کے ساتھ لڑائی لینے کے مترادف تھا، جیسے اسامہ بن لادن سعودی سٹیزن تھے پیدائشی، لیکن امریکہ کے کہنے پر ان کی سٹیزن شپ کینسل کر دی سعودی عرب نے۔ اب ظاہر بات ہے اب تو رہ تو نہیں سکتے سعودی عرب میں، وہ سوڈان نے انہیں پناہ دی، اور سوڈان کا جب ناطقہ بند کیا امریکہ نے تو انہوں نے معذرت کی سوڈان والوں نے کہ سوری کہ جی ہم مشکل میں ہیں، آپ یہاں سے چلے جائیں۔ تو ان دا مین ٹائم طالبان نے پناہ دے دی ان کو، تو وہ افغانستان آ گئے۔ اب کتنی بھاری قیمت ادا کرنی پڑی طالبان کو
اسامہ بن لادن کو پناہ دینے کی. باقی سارے ڈرامے تھے یا نہیں تھے، یعنی اس کو تو ایک طرف رکھیں، لیکن بہرحال پناہ تو دی نا انہوں نے. تقاضا کیا تھا؟ افغانستان پر حملہ کرنے کے لیے تقاضا کیا تھا کہ یہ ہمارا مجرم ہے، یہ ہمارے حوالے کر دو. تو ملا عمر نے فتویٰ لیا، پہلے سارے جو علماء تھے ان کا ایک اکٹھ ہوا، سارے دلائل وغیرہ انہوں نے کہا. تو انہوں نے کہا کہ جی اجازت ہے یہ کہنے کی کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، اس میں شریک کا بات کوئی نہیں. لیکن ملا عمر نے بہرحال ایک سٹینڈ لیا. انہوں نے کہا کہ یہ ہماری روایت کے خلاف ہے، ہم اپنے مہمانوں سے یہ نہیں کہا کرتے کہ آپ چلے جائیں، لہذا ہم نہیں دیتے. اور پھر ظاہر انہیں پتا تھا کہ امریکہ اب کیا کرنا چاہ رہا ہے، وہ سارا کچھ ہوا. لیکن سمجھیے کہ اسامہ بن لادن کو پناہ دے کر وہ اسامہ کے ہم خیال ہوئے، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پناہ دی اوس و خزرج نے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں شریک ہوئے کہ ہم آپ کے لیے لڑیں گے اور مریں گے آپ کی حفاظت کرنے کے لیے. لہذا فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آرگنائز کیا اور 12 نقیب آئے، 3 اوس میں سے چھوٹا قبیلہ تھا اور 9 خزرج میں سے جو بڑا قبیلہ تھا. اور پھر ان سے ایک بیعت لی، عجیب بیعت ہے وہ. بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ جو بیعت عقبہ اولیٰ میں بھی شریک تھے، بیعت عقبہ ثانیہ میں بھی شریک تھے، اور یہ بیعت خلافت میں بھی شریک تھے. فتح مکہ کے بعد جو آپ نے بیعت خلافت لی اس میں بھی شریک تھے. وہ یہ کہتے ہیں کہ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، علی السمع والطاعۃ، سننے اور ماننے کی. یعنی آپ نے جو 12 نقیب ہمارے اندر مقرر کیے ہیں، ہم ان کی بات سنیں گے اور مانیں گے. فی العسر والیسر، خواہ مشکل ہو یا آسانی، والمنشط والمکرہ، خواہ طبیعت میں آمادگی ہو یا موڈ نہ ہو، وعلی احد علینا، خواہ ہم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے. یعنی میرا خیال تھا کہ مجھے نقیب بنانا چاہیے تھا، لیکن آپ نے زید یا بکر کو امیر بنا دیا ہے تو میں اس کو ایکسیپٹ کروں گا. وعلی اثرۃ علینا، پھر بھی میں اس کی اطاعت کروں گا. وعلی اللہ ننازع الامر اہلہ، اور اس پر بھی ہم نے بیعت کی کہ ہم جو صاحب امر ہوں گے، جن کے پاس فیصلہ کرنے کا اختیار ہوگا، یعنی اپنے نقباء، ان سے جھگڑیں گے نہیں. البتہ ان نقول بالحق اینما کنا، جہاں بھی ہوں گے حق بات ضرور کہیں گے. ولا نخاف فی اللہ لومۃ لائم، اور ہم اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے، نہیں گھبرائیں گے. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک اجازت دی، الا ان تروا کفرا بواحا عندکم فیہ من اللہ برہان، سوائے اس کے کہ تم کھلا کھلا کفر دیکھو جس کے لیے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے کوئی دلیل ہو. اور یاد رکھیے گا، آپ سروس رولز کسی بھی ادارے کے، کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے نکال کے دیکھ لیں، اس میں ایک جملہ ہوتا ہے باس از آلویز رائٹ. لیکن اس کی لمیٹیشن ہے نا، یعنی آپ کے ادارے میں آپ کا باس جو ہے وہ آپ کو کوئی ایسا حکم دیتا ہے جو اس ادارے کی جڑ کاٹنے والا ہو، تو پھر آپ کو اختیار ہوگا کہ اس کا کہنا ماننے کی بجائے آپ جو ہائر اتھارٹی ہے اس ادارے کے اندر اس کو رجوع کریں کہ یہ میرا باس جو ہے مجھے یہ کہنے کا حکم دے رہا ہے اور اس سے اس ادارے کی جڑ کٹتی ہے. ورنہ آپ کا ادارہ کبھی آپ کو الاؤ نہیں کرے گا کہ آپ اپنے باس کی بات نہ مانیں. تو یہاں کیا ہے، جب بھی 2 افراد کے بعد درمیان جھگڑا ہو جائے تو ریفری کون ہے؟ اللہ اور اس کے رسول ریفری ہیں جب تک وہ زندہ تھے. اور اب اللہ کے رسول بھی ہم میں موجود نہیں ہیں. مسلمانوں کی خلافت کا نظام قائم ہے، امیر المومنین سے آپ کو اختلاف ہے کہ وہ خلاف شرع کو حکم دے رہا ہے، تو آپ کیا کہاں رجوع کریں گے؟ آپ جوڈیشری سے رجوع کریں گے اور جوڈیشری جو ہے وہ فیصلہ کرے گی. اچھا، اب یہ جوڈیشری جو ہے یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نوع انسانی پر ایک بہت بڑا احسان ہے. انمٹ نقوش ہیں جو انہوں نے چھوڑے ہیں نوع انسانی پر. ان میں سے ایک کیا ہے، آپ نے اپنی حیثیت کو 1/3 پہ ریڈیوس کر لیا. ایک مجلس شورا بنائی جس کی حیثیت مقننہ کی ہو گئی، ہر اہم معاملہ اس میں لے کے جاتے اور فیصلہ وہاں کرتے. اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قاضی کا عہدہ بنایا، اور اس قاضی نے خود حضرت عمر کو بھی سمن کیا اپنی عدالت میں، اور حضرت عمر اس کی عدالت میں پیش ہوئے. اس سے پہلے کیا تھا، بادشاہ ہوتے تھے،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ قرار دیا، لیکن فار آل پریکٹیکل پرپز آپ اللہ کے رسول بھی تھے، لہذا آپ کی ایبسولیوٹ اطاعت تھی، آپ کے اوپر کوئی کوٹ نہیں تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب چارج سنبھالا تو ان کا خطبہ جو ہے وہ اگرچہ تاریخی خطبہ ہے کہ تم نے مجھ پر جو ذمہ داری ڈالی ہے اس کی بنیاد پر میرا فرض ہے کہ تو تم پر لازم ہے کہ اگر میں سیدھا رہوں تو میری اطاعت کرو، اور اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو تم پر لازم ہے کہ مجھے سیدھا کر دو۔ اس لیے کوئی انسٹیٹیوشن نہیں ہے اور ایک بدو نے تلوار نکالی، انہوں نے کہا ہاں اگر تم ٹیڑھے ہو گئے تو اس سے ہم تمہیں سیدھا کریں گے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر وہ نظام قائم کیا، ایک عہدہ بنایا، اور وہ آج بھی جو سسٹم دنیا میں چل رہا ہے اس کے مطابق کوئی اس سسٹم کو مانے یا نہ مانے، اس کے خلاف بغاوت کرتا رہے، لیکن سسٹم کے جو نارمز ہیں، جو کانسٹیٹیوشنل اس کی پروٹوکولز اور اس کی روایات ہیں، اس کے مطابق کیا ہے، جوڈیشری کا فیصلہ مانا جاتا ہے۔ تو فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اور اگر تم کسی معاملے میں متنازع ہو جاؤ، تمہارے درمیان ڈسپیوٹ پیدا ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف ریفر کرو، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم واقعی اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہو۔ اب یہ دیکھیے اللہ اور یوم آخر کا ہے نا، کیونکہ ذکر منافقین کا ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سچے دل سے اللہ کا رسول مانتے ہی نہیں ہیں، اور یہی بات تھی کہ جو سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع کے آغاز میں بھی کہی گئی تھی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں کہ جو اللہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہاں بھی وہی، اگر تم واقعی یقین رکھتے ہو اللہ پر اور آخرت پر، ذَلِكَ خَيْرٌ، یہ بہتر بھی ہے، وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور اس کا انجام بھی اچھا ہے، یعنی شارٹ ٹرم بھی یہی بیٹر ہے اور لانگ ٹرم بھی یہی بیٹر ہے۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک، کیا اے نبی آپ نے دیکھا ان لوگوں کو کہ جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ وہ ایمان رکھتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا ہے، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، لیکن چاہتے ہیں کہ وہ طاغوت کو اپنا حکم، اپنا فیصلہ کرنے والا بنائیں۔ اس کے پیچھے ایک واقعہ بھی ہے، یاد رکھیے گا کہ مدینہ منورہ جو تھا یہ ایک ریاست تھی جس کے کانسٹیٹیوشنل ہیڈ کی حیثیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی، لیکن یہ اسلامی ریاست جو ہے وہ نہیں بنی تھی جب تک مکہ فتح نہیں ہوا تھا۔ اس کا ثبوت کیا ہے؟ بہت سے ثبوت ہیں اس کے، ان میں سے ایک ثبوت کیا ہے کہ ہر قبیلہ انٹرنلی آٹونومس تھا اور کسی قبیلے کے اندرونی معاملات میں دخل دینے کا اختیار کسی کے پاس نہیں تھا۔ البتہ جو قبائل کے آپس کے ڈسپیوٹ تھے اس میں پہلی جو آپشن تھی ان کے پاس کیا تھی کہ ٹیبل پہ بیٹھ کر اپنے ڈسپیوٹ طے کریں، حل کریں، اور اگر وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے اپنے ڈسپیوٹ طے نہ کر سکیں تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ان کے لیے آخری فیصلہ ہوگا۔ دوسرا ثبوت کیا ہے کہ ہر شخص کو اختیار تھا کہ وہ چاہے تو اس عدالت میں فیصلہ کروا لے اور چاہے تو اس عدالت میں لے جائے، اور عدالتیں کیا تھیں؟ یعنی انفرادی عدالتیں تھیں۔ یہودیوں کے ریلیجس کورٹس بھی تھے اور یہودی انڈیویجول بھی فیصلے کرتے تھے، اور لوگ حضرت ابوبکر کے پاس بھی آتے تھے فیصلے کروانے کے لیے، حضرت عمر کے پاس بھی آتے تھے، اور جو اوس و خزرج کے سردار تھے ان کے پاس بھی آتے تھے، اور اللہ کے رسول کے پاس بھی فیصلے کروانے کے لیے آتے تھے۔ اب جو منافقین تھے یعنی مسلمان جو ہیں انہیں تو چاہیے تھا نا کہ وہ اپنا فیصلہ جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جائیں، لیکن ایک یہودی اور ایک منافق کے درمیان کوئی ڈسپیوٹ تھا۔ اب مسلمان یہ چاہتا تھا کہ کعب اشرف کے پاس جا کے فیصلہ کروایا جائے جو یہودی سردار تھا، لیکن وہ یہودی چاہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروایا جائے، اس لیے کہ یہودی اکبر تھا اور اسے پتا تھا کہ اللہ کے رسول جو ہے وہ عدل کے ساتھ فیصلہ فرمائیں گے اور مجھے ڈگری ملے گی۔ لیکن آفٹر انہوں نے اس پر ایگری کر کے اچھا چلو
ابو بکر سے یا عمر سے فیصلہ کروا لیتے ہیں. پہلے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فائنلی کنونس ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروایا جائے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا اس لیے کہ وہ حق پر تھا. تو اب وہ مسلمان جو تھا اس نے کہا تو کام خراب ہو گیا. تو اس نے کہا کہ اچھا ذرا اس فیصلے کو ابو بکر سے بھی ویٹ کروا لیتے ہیں یا عمر سے بھی ویٹ کروا لیتے ہیں. چلے گئے, یعنی حضرت عمر کے پاس پہنچ گئے فائنلی, اور حضرت عمر کے سامنے اس منافق نے اپنا کیس بیان کیا, اور یہودی کہنے لگا کہ لیکن اللہ کے رسول میرے حق میں اس کیس کا فیصلہ دے چکے ہیں. حضرت عمر کو آیا غصہ, حضرت عمر نے نکالی تلوار اور موقع پر اس منافق کی گردن اڑا دی کہ جو اللہ کے رسول کے فیصلے کو تسلیم نہ کرے اس کا یہی انجام ہے. اب جو اس کے گھر والے تھے انہوں نے اس پر شور بچایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ ہمیں قصاص دلوایا جائے, یعنی حضرت عمر کا خون ہم لیں گے اس لیے کہ انہوں نے ناحق جو ہے ہمارے آدمی کو قتل کیا ہے. اور سٹانس یہ اختیار کیا کہ اصل میں وہ عمر کے پاس تو گئے تھے اس لیے کہ حضرت عمر جو ہیں وہ ان کے درمیان کوئی پیچ اپ کروا دیں. فیصلے کو یعنی مان لیا تھا لیکن اب وہ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ جیسے ہوتی ہے نا وہ ان کروانے کے لیے گئے تھے. اس پر اصل میں یہ ساری آیات جب نازل ہو رہی ہیں, اب یہ بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے ہوگی تو بڑی آسانی سے سمجھ میں آئیں گی. الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت. طغا کہتے ہیں سرکشی کو. اذهب سورۃ طٰہٰ میں ہے نا, اذهب الی فرعون انہ طغیٰ, جاؤ فرعون کے پاس وہ باغی ہو رہا ہے. تو طاغوت کیا ہے؟ یعنی اسی سے یہ صفت ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی بغاوت پر مبنی جو بھی نظام ہوگا, جو بھی کورٹ ہوگا, جو بھی انسٹیٹیوشن ہوگا وہ سب کا سب کیا ہے, وہ طاغوت ہے. تو اللہ کے رسول کو ایمان لانے کے باوجود, آخرت کو اور اللہ کو ماننے کے باوجود وہ چاہتے کیا ہے کہ وہ طاغوت کو اپنا حکم, اپنا فیصلہ کرنے والا, اپنا جج بنائیں. وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ, حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ وہ طاغوت کا انکار کریں. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا, جبکہ شیطان چاہتا ہے کہ انہیں سیدھے راستے سے بہت دور جا گرائے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ, اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس کے پاس کہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے, وَإِلَى الرَّسُولِ, اور رسول کے پاس, رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا, تو آپ دیکھتے ہیں اے نبی کہ منافق اس سے آپ کی طرف آنے سے رکتے ہیں. صدّا یصدّو یہ روکنا کے معنی میں بھی رکھتا ہے اور رکنے کے معنی میں بھی رکھتا ہے. یہاں ریلیکٹنس کے معنوں میں آیا ہے کہ ایک طرف وہ آپ کو اللہ کا رسول بھی کہتے ہیں لیکن آپ کے پاس حاضر ہو کر کنفیس کرنا, اقبال جرم کرنا کہ ہم نے آپ کی نافرمانی کی ہے, یہ نہیں کرنا چاہتے. یہی وہ بات ہے کہ جو سورہ منافقون میں آئی ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ, جب ان سے کہا جاتا ہے منافقین سے کہ آؤ اللہ کے رسول کے پاس کہ اللہ کے رسول تمہارے لیے استغفار کریں, لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ, تو اپنے سر مٹکاتے ہیں, آؤ دیکھیں رسول آنے جاؤ تو صحیح. وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ, وہاں بھی یہی لفظ ہے, اور تم دیکھتے ہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ تمہارے پاس آنے سے رکتے ہیں. وَهُمْ يَسْتَكْبِرُونَ, اور وہ تکبر کا مظاہرہ کرتے ہیں. اچھا, اس کے بعد وہاں پر فرمایا کہ اگر یہ خود آپ کے پاس حاضر ہو کر آپ سے معافی نہیں مانگتے اور اپنے جرم کا اعتراف نہیں کرتے, اس کے بغیر بھی آپ ان کے لیے استغفار کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو کبھی نہیں بخشے گا. اور سورہ توبہ میں کہا آپ ان کے لیے 70 دفعہ بھی استغفار کرنے کے نہیں بخشے جائیں گے. تو یہاں وہی بات ہے کہ جب انہیں کہا جاتا ہے آؤ الی ما انزل اللہ, اللہ کی رسول جو اللہ نے نازل فرمایا اس کی طرف, وَإِلَى الرَّسُولِ, اور رسول کی طرف, رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا, تو آپ منافقوں کو دیکھیں گے یا دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کے پاس آنے سے بہت ہی زیادہ رکیں گے, ہیزیٹیٹ کریں گے.
فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، اب وہ واقعہ جو ہے اس کی طرف اشارہ ہے. تو پھر آج تو یہ معافیاں مانگ رہے ہیں. آپ جب کہا جاتا ہے کہ معافی مانگو آ کے آپ سے اس گستاخی کی جو تم حضور کی شان میں کرتے رہے ہو یا آپ کی نافرمانیاں کرتے رہے ہو، اس وقت تو آتے نہیں. لیکن جب بندہ مر گیا اپنا، اب کیا ہے؟ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، تو کیسی سچویشن ہے، کیا حال ہے ان کا کہ جب ان پر کوئی مصیبت آئی ہے، بما قدمت ایدیہم، ان کے اپنے ہاتھوں کی کرتوتوں کی وجہ سے. قدمہ آگے بھیجنا، یعنی ان کے جو عمل انہوں نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا تھا اسی کا ریباؤنڈ آیا، اسی کا ریئیکشن آیا، تو اب یہ رو رہے ہیں. ثم جاؤک یحلفون باللہ، تو آپ کے پاس آتے ہیں قسمیں اٹھاتے ہوئے، ان اردنا الا احسانا و توفیقا، کہ نہیں نہیں نہیں، ہمارا مقصد تو نیکی کا راستہ تلاش کرنا، بھلائی اور موافقت تھا کہ عمر جو ہے وہ ہمارے درمیان ذرا معاملے کو سیٹل کروا دیں. ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے سے کوئی بغاوت ہمارے پیش نظر نہیں تھی. اب اس کا جواب دیا جا رہا ہے. فرمایا اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے. فاعرض عنہم وعظہم، تو آپ ان سے روگردانی کریں، منہ پھیریں، چشم پوشی کریں. وعظہم، اور انہیں سمجھائیں. وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، اور ان سے ایسی باتیں کہیں جو ان کے دلوں پر اثر کر جائیں. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، یہ بڑی اہم آیت ہے. رسول کی جو حیثیت ہے وردی آف اوبیڈینس ہونے کی، اس پر بات کہی جا رہی ہے کہ ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، چاہیے یہ تھا کہ جب وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے تھے، جاؤکا، تو آپ کے پاس آتے، وہ جو بات پہلے میں نے کہی ہے، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، تو آپ آتے اور آپ کے پاس آ کر آپ کے سامنے اللہ سے مغفرت مانگتے. وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور اللہ کے رسول بھی ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتے. لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو یہ اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاتے. فَلَا وَرَبِّكَ، بڑی زبردست آیت ہے. بس نہیں، وَرَبِّكَ، تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ ہرگز مومن نہیں ہیں، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ اپنے تمام الجھے ہوئے معاملات میں آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ مانے، اور صرف مانے ہی نہ، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور پھر آپ کے فیصلے پر اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو خوش دلی سے تسلیم کریں. جب تک یہ نہیں کرتے یہ مومن نہیں ہے. وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، اور سر تسلیم خم کر دیں. وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اگر ہم نے ان پر فرض کیا ہوتا، انہیں حکم دیا ہوتا کہ اپنے آپ کو قتل کرو. اچھا، اب یہاں کیا ہے؟ قتل کرنے والے حضرت عمر ہیں اس واقعے کے اندر، ورنہ حقیقت کیا ہے؟ بنی اسرائیل نے جب بچڑے کی پوجا کی تھی تو انہیں حکم کیا دیا گیا تھا کہ اپنے قبیلے والے اپنے اپنے آدمی کو اپنے ہاتھ سے قتل کریں. اللہ کا حکم، انہوں نے قتل کیا تھا. اگر اس معاملے میں اللہ تعالیٰ تمہیں یہ حکم دے دیتا کہ تمہارے آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ گستاخی کی ہے، آپ کا فیصلہ تسلیم نہیں کیا، تو پھر تمہارا کیا حوال ہوتا؟ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ، یا تمہیں حکم ملتا کہ اپنے گھروں سے نکلو. مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ، تو ان میں سے بہت کم اس فیصلے پر عمل کرتے. میں نے کہا نا کہ ہجرت ان پر بھاری، اللہ کے رسول کی اطاعت ان پر بھاری تھی، اور ہجرت اپنا گھر بار چھوڑنا یہ ان پر بھاری تھا. اس کو یہاں پر بیان کر دیا. وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور اگر وہ کرتے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا اور ان کی ثابت قدمی کا موجب بھی ہوتا. وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، تو اس صورت میں ہم انہیں بہت بڑا اجر بھی عطا فرماتے. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور انہیں سیدھے راستے کی ہدایت بھی نصیب فرماتے.
وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، تو وہ لوگ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، تو جو لوگ بھی اپنے اوپر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو لازم کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر اپنی مہربانی سے انہیں دین میں جو اونچے مقامات ہیں ان تک بھی ان کی رسائی کرتا ہے۔ وہ اونچے مقامات کون سے ہیں؟ یعنی 4 ہیں جن کو منعم علیہ کہا گیا ہے اگلی صورت میں سورہ مائدہ کے اندر، نبی، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ اچھا، اب نبوت کا عہدہ جو ہے، نبوت کا منصب جو ہے، یہ تو خالص اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا منصب ہے۔ کوئی شخص محنت کر کے نبی نہیں بن سکتا کہ وہ ریاضتیں کرے، نفل پڑھے، تلاوت کرے اور کوئی اور کرے اور پھر وہ کوالیفائی کر جائے نبی بننے کے لیے۔ نبوت تو اللہ تعالیٰ کا چوائس ہے کہ اپنے بندوں میں سے جس بندے کو اس نے پسند فرمایا، مالک ہے نا، جس کو اس نے پسند فرمایا اس کو نبی بنا دیا۔ دیکھیں نا، اب وہاں اسی سوسائٹی کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے دوست تھے نا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ پر بھی کوئی الزام نہیں ہے، آپ نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، آپ نے کبھی بدکاری نہیں کی، لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیا ہے؟ اس نے محمد کو پسند فرمایا۔ پھر بڑوں میں سے ورقہ بن نوفل وہاں پر موجود تھے کہ جو پہلے سے دین حق پر تھے، مشرک نہیں تھے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق بھی کی کہ یہ تم اللہ کے رسول بنا دیے گئے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے کس کو پسند کیا؟ ورقہ ابن نوفل کو پسند نہیں کیا، محمد بن عبداللہ کو پسند کیا، وہی اللہ کے رسول بنے۔ ہاں، باقی جو 3 مناصب ہیں، یعنی صالحین کیا ہیں؟ عام نیک لوگ، ان میں سے اونچا درجہ ہے شہداء کا، پھر ان سے اونچا درجہ ہے صدیقین کا۔ تو یہاں کیا فرمایا؟ جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانے گا تو ایسے لوگ وہ ہوں گے، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ساتھ ہوں گے ان کے جن پر اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا، انعام فرمایا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبیوں، صدیقین، شہداء اور صالحین میں سے، وحسن اولئک رفیقا، اور ان کی کیا ہی اچھی رفاقت ہوگی۔ یہاں چونکہ رفاقت کا ذکر ہے نا، تو نبیوں کی رفاقت تو ہمیں مل سکتی ہے، ہم سب امیدوار ہیں اس چیز کے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہی اچھا ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں اٹھائے، تو اس سے زیادہ خوش قسمتی ہو سکتی ہے کسی اور کی، ہم میں سے کسی کی۔ تو اور یا جہاں حضرت ابوبکر بھی ہوں صدیق اکبر، اور جہاں حضرت عمر بھی ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید قرار دیا ہے اور ویسے بھی انہوں نے شہادت پائی ہے، وہاں حضرت علی بھی ہوں، حضرت عثمان بھی ہوں، وہاں حضرت طلحہ بھی ہوں، حضرت زبیر بھی ہوں، اور اس محفل میں یہ خاکسار بھی اس کو انٹری مل جائے، خواہ بیک بینچرز ہی میں ملے، یا آپ میں سے کسی شخص کو اللہ تعالیٰ اس محفل میں انٹری دے دے، تو اس سے زیادہ خوش قسمتی اور نہیں ہو سکتی۔ یہ کیسے ملے گی؟ اللہ اور اس کے رسول کی فرمان برداری سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وَكَفَىٰ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ، پہلا فرمایا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، تو کیا ہی اچھی رفاقت ہے ان کی۔ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مہربانی ہوگی۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، جاننے کے لیے کون کوالیفائی کرتا ہے، کون اس قابل ہے کہ اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی رفاقت دی جائے، اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ يا حامل القرآن